अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हमारी भी सुनो में बदर मुनीर चौधरी हाजिर खिदमत है। यकीनन जानी पहचानी शक्ल, जानी पहचानी आवाज़, थोड़ा सा वक्फा लिया मैंने और दूसरे सेगमेंट दूसरे सीज़न के साथ हाजिर खिदमत हैं और इस बार कोशिश करेंगे कि आपको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। आप यहाँ पर स्टूडियोज़ में बैठें, आपकी टेलीफोन कॉल लें, आपकी ईमेल का जवाब दें और यकीनन आपको इस प्रोग्राम का एक शराकतदार के तौर पर पेश करें, क्योंकि आप हैं तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आज मैं पाकिस्तान की जो मायूस ख़बरें हैं उनकी तरफ बिल्कुल जाना नहीं चाहता। आज हम पॉजिटिव बात करेंगे। कभी कभार हमें पॉजिटिव बातें भी करना चाहिए। पाकिस्तान के जब चैनल्स हम खोलते हैं तो अजीब सी खबरें, धमाके, दहशतगर्दी, तखरीबकारी, बहुत बुरी खबरें हमारे दिल को दुखी करती हैं, हमारे दिमाग को मौफ कर देती हैं। लेकिन कभी कभार हम सोचते हैं कि उम्मीद की किरण कहीं से तो नज़र आएगी और यकीनन बाज़ शख्सियात की तरफ हम देखते हैं, बाज़ लोगों की सरगर्मियाँ जो मुस्बत सरगर्मियाँ हैं उनकी तरफ हम तवज्जो देते हैं तो हमें एहसास होता है कि अभी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे अदारे, ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा और मुस्बत काम कर रही हैं। और मुझे खुशी है आज हमारे स्टूडियोज़ में एक ऐसी तंजीम, एक ऐसी बिज़नेस के हवाले से, पाकिस्तान के ट्रेड के हवाले से एक ऐसी तंजीम कनाडा में काम कर रही है जिसको कहा जा सकता है कि वाक़या ही काम कर रही है। आप इस तंजीम के हवाले से डिटेल जानना चाहें तो हम वेबसाइट स्क्रीन पर देंगे, टेलीफोन नंबर्स देंगे इन ओहदेदारों के, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनको कुछ तजावीज़ दे सकते हैं। कनाडा पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट हमारे साथ है महरीन जावेद। आपका बहुत शुक्रिया। आज आप ट्रेड डेलीगेशन जो पाकिस्तान से आया है, ओटावा और टोरंटो के जो चक्कर काट रही हैं, यकीनन थकी होंगी, लेकिन बहुत शुक्रिया आज स्टूडियोज़ में आने का। और हमारे साथ हैं कनाडा पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर एडवाइजरी बोर्ड ख्वाजा शहजाद असगर साहब। ख्वाजा साहब, आप तो मेरे ख्याल में ओटावा गए हुए थे जी, बहुत शुक्रिया। आज हम गुफ्तगू करेंगे, बिल्कुल जो सवालात थे जो प्रोड्यूसर ने मुझे दिए, मैंने वो सारे सफ़ात साइड पे कर दिए। हम गपशप करेंगे पाकिस्तान की ट्रेड के हवाले से, आपकी तंजीम के हवाले से, और हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसे किसी ऐसे पॉइंट पर तो पहुँचे हम कि हमें एहसास हो कि अगर हम थोड़ी सी स्ट्रगल करें पाकिस्तान की ट्रेड के हवाले से, और जब कहा जाता है कि एड नहीं ट्रेड, तो ये मेरे ख्याल में ऐसा नारा है, हुक्मरानों के मुंह से तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं तो काम होना चाहिए। महरीन, अपनी तंजीम के बारे में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपने बनाई, क्या ख्याल आया था कि इतना बड़ा काम इतनी छोटी उम्र में आपने शुरू कर दी? मुझे जी रियलाइजेशन आई थी 2009 दिसंबर में, जब मैं अमेरिका गई एक डेलीगेशन में, जो कि अमेरिकन एम्बेसडर उस टाइम पे पाकिस्तान में थी, एन पैटरसन, तो वो एक लेकर गई थी एनर्जी रिलेटेड डेलीगेशन, जिसको BOI लीड कर रही थी मिनिस्टर मांडवीवाला। उसमें अबाउट 10 to 15 बिजनेस ग्रुप्स थे पाकिस्तान के, और वो ह्यूस्टन, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क का ट्रिप था। तो आई वेंट देयर एज एन ऑब्जर्वर, और जब मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि किस तरह वो अपना बिज़नेस कंडक्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि कनाडा में ऐसे नहीं हो रहा। उसके बाद एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही थी, वाटर रिलेटेड था, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो जब मैं कनाडा आई और मैंने कंपनीज़ को कांटेक्ट करना शुरू किया, तो एक कॉमन चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि पाकिस्तान उनके लिए एक एलियन कंट्री था। उन्हें किसी ने पहले रीच आउट नहीं किया था। जो यहाँ के लोकल मेन स्ट्रीम के लोग हैं, मेन कंपनीज, मैं मेन मेजर बिग कंपनीज बात कर रही की सेक्टर्स की बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान कभी हमने किसी ने बताया नहीं पाकिस्तान के बारे में, या यस इट्स अ कंट्री ऑफ इंटरेस्ट टू अस, हमने कोशिश भी की लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली वहाँ एक्सप्लोर करने की, क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इटसेल्फ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ये कंट्रीज़ उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। तो जब मैंने ये वैक्यूम देखा कि एजुकेशन नहीं है पाकिस्तान के बारे में, तो
میں نے یہ آرگنائزیشن بنانے کی ڈیسیجن لیا. صحیح. اچھا مہرین، جو مین اسٹریم کے نیوز پیپرز ہیں وہ تو ہمیشہ لازم بات ہے، جو خبر ہم سمجھتے ہیں، جو پڑھا بھی ہے، اور جو ویسٹرن نیوز پیپرز ہیں ان میں تو پاکستان کی نیگیٹو خبر ہی آتی ہے. تو پھر جو یہاں کی میجر کمپنیز ہیں، مین اسٹریم کے ادارے ہیں، ان کو تو پاکستان کا بالکل ایک نیگیٹو ایک پکچر ہے اس کے سامنے. تو پھر آپ نے احساس کیا کہ چلیں ان کو بتایا جائے کہ پاکستان میں ٹریڈ بھی ہے اور وہاں پر اتنی نعمتیں ہیں زمین میں چھپی ہوئی جن کو باہر نکالا جا سکتا ہے، اور جو لوگ ہیں اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ ان سے بات کی جا سکتی. پھر آپ کو مایوسی تو نہیں ہوئی شروع میں کہ آپ نے شروع کیا اور آپ نے فتح کر لیا سب کچھ؟ نہیں، 2 سال لگے. اچھا. لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی پاکستان جانے کے لیے. اور یہ پرابلم ہمیشہ آئی کہ ہمارا پرسیپشن میڈیا میں اتنا نیگیٹو ہے. اور مجھے تو کئی پارٹیز پہ لوگوں نے کہا کہ او تم پاکستان سے ہو، تم نے چیمبر سٹارٹ کی ہے، دھیان سے رہنا، پاکستان سیف نہیں ہے، یو شوڈ ناٹ بی دیئر. اینڈ آئی سیڈ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ پاکستان یہ نہیں ہے کہ آپ لینڈ کریں گے پاکستان میں تو بام ایکسپلوژنز ہو رہی ہیں اور آپ کڈنیپ ہو جائیں گے. امیج یہ ہے لوگوں کے. صحیح ہے نا کہ وہ باہر ایئرپورٹ سے باہر نکلیں تو پتہ نہیں باہر کون لوگ کھڑے ہیں. تو وہ لوگ مجھ پہ سوری فیل کر رہے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہی ہو. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ہم نے جب اپنا پلیٹ فارم بنایا اور ہم نے پہلا ایونٹ جو کیا، اس سے پہلے جب میں ان کے پاس جاتی تھی تو کہتے تھے ٹھیک ہے میٹنگز کے لیے چلتے ہیں، دبئی کر لیں گے میٹنگ، یا یو کے کر لیں گے، یا اس طرح. وہ پاکستان ہی جاتے تھے. اور آپ تو آئے تھے ہمارے ایونٹ پہ مارچ میں جو ہم نے کیا تھا، سب سے لارجسٹ مائننگ ڈیلیگیشن پاکستان سے لائے تھے. اس ایونٹ پہ ہم نے پریزنٹیشن کی، ہم نے فلور اوپن کیا فار کویسچنس. ڈاکٹر آصم حسین واز ہیئر، منسٹر مانوی والا واز ہیئر، رابرٹ ویب جو اس وقت پاکستان میں ڈپلومیٹ ہیں کینیڈین ہائی کمیشن میں، ہی واز دیئر. اور ہم نے کہا کہ کویسچنس پوچھو، اینڈ پیپل آسکڈ کویسچنس، اور ان کا پرسپیکٹو چینج ہوا پاکستان کے بارے میں. یس ہمارے پہ کویسچنز آئے سیکورٹی کنسرنس کے، وہ سب سے بڑا ہوتا جو کہ سب سے بڑا کنسرن ہے. تو ان کو ڈاکٹر آصم نے یہ بات بتائی کہ پاکستان میں کینیڈین کمپنیز 8-10 سال سے ابھی جو کام کر رہی ہیں انہیں کبھی سیکورٹی پرابلمز نہیں آئی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان بالکل سیف ہے، بٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ در سرٹن ریجنس، اور اگر آپ اسلام آباد میں بزنس کر رہے ہیں یا آپ لاہور میں کر رہے ہیں، یو فالو دی انسٹرکشنز، اینڈ آپ ڈے لائٹ میں جا رہے ہیں، آپ سرٹن ایریاز میں رہ رہے ہیں، تو یو آر فائن. تو بہت کانفیڈنس بلڈ ہوا لوگوں کا. مثلا آپ کو کامیابی کا تھوڑا سا ایک چانس نظر آیا اگلے دن، تھوڑا بھی میں نہیں کہوں گی، بہت زیادہ، اگلے دن all those people called us. اچھا. and they said to me کہ ہم اس منتھ کے اینڈ پہ پاکستان جا سکتے ہیں. اچھا. تو اس وقت پھر میں نے ان سے کہا کہ ہم ایک پراپر ڈیلیگیشن بنا کے لے کے جائیں گے، اینڈ آئی نیڈ ٹائم کہ میں پریپیئر کروں. تو مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے، اور ویدر بھی بہتر ہو جائے گا تب تک. تو ہم 13 کمپنیز اس وقت جونیئر مائننگ میرے ساتھ جا رہی ہیں. اس میں ایک لا فرم بھی جا رہی ہے جس میں ہمارے کینیڈا کے فارمر منسٹر، جسٹس منسٹر مارٹن کوشان، جو کہ اب لائر ہیں مونٹریال سے، وہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. اور ابھی یہ صرف میں نے مائننگ سیکٹر سے کہا ہے، ابھی کام شروع بھی نہیں کیا. ابھی ایگریکلچر رہتا ہے، انرجی رہتا ہے، دیر سو مینی ادر سیکٹرز. خواجہ صاحب کو شامل کر لیں گفتگو میں. خواجہ صاحب کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ ایک بینکر کے حوالے سے ایک خاصا بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ نے چیمبر میں آ کے کیا دیکھا؟ واقعی کام ہو رہا ہے یا؟ جی بالکل، فار دا فرسٹ ٹائم. آپ کو پتہ ہے یہاں کوئی اباؤٹ 62 یا 63 پاکستانی ایسوسیشنز ہیں. مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی 4 سال پہلے غالب اقبال صاحب ہوتے تھے جو ہائی کمشنر، تو انہوں نے بتایا تھا کہ دیر آر اباؤٹ 63 جتنے لوگ ہیں اتنی آرگنائزیشن ہیں. بالکل. اینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے سنگرز آ رہے ہوتے ہیں اور گانے ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے مطلب کہ کلچرل فیسٹیوٹیز زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. کبھی ریئل ٹائم بائی لیٹرل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے اوپر جو اس ایسوسیشن نے کر کے دکھایا، وہ میں آپ کو، مجھے یہاں 10 سال ہو گئے ہیں ایز اے بینکر، وہ میں نے نہیں دیکھا.
آئی ایم ناٹ پوٹنگ اینی ایسوسیشن ڈاؤن, بٹ وہ زیادہ تر جو ہے نا سوشل اینڈ کلچرل آرگنائزیشنز ہیں. نہیں وہ تو ایک مہرین ایک بندہ ہے, میں پریزیڈنٹ ہوں, میری تنظیم ہے, صرف کاغذوں میں ہے, کام کوئی ہو نہیں رہا, میلے ٹھیلے یا اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو ادھر یہ میں نے جو دیکھا کہ ایوری بڈی از ویری سیریس, دیر از نو سچ تھنگ از گانے یا دعوتیں یا کھانے. یہاں سیدھا جو پاکستانی ٹاپ کنگلامریٹس, جو پاکستانی ٹاپ بزنس مین وہ آ رہے ہیں, دے آر میٹنگ دیئر کاؤنٹر پارٹس اوور ہیئر, سیریس گفتگو ہو رہی ہے جس میں آپ کے جو ہے ہائی کمشنر, کینیڈین ہائی کمشنر پاکستان میں وہ بھی انوالوڈ ہیں, پاکستانی ہائی کمشنر انوالوڈ ہیں, بحرین از انوالوڈ, ایسوسیشن از انوالوڈ. ایک سیریس گفتگو چل رہی ہے, اور اس سے یہی ہوگا کہ بائی لیٹرل ٹریڈ بڑھے گی. اور جو ایک اور اچھی چیز ہے پاکستان میں جو اس ایسوسیشن جو سامنے لے کر آئی, وہ یہ تھی کہ بہت بڑی برٹش, امریکن اینڈ یورپین کمپنیز ہیو بین آپریٹنگ ان پاکستان فار لاسٹ 30, 40, 50 ایئرس, اور وہ ابھی تک آپریٹ کر رہی ہے. آپ آئی سی آئی کو دیکھ لیں, آپ سٹی بینک کو دیکھ لیں, آپ سو مینی فارن کمپنیز جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, ان کے ریٹرنز آر ایکسلنٹ. ان کے جو سی اوز ہیں وہ بھی موسٹلی انہی کنٹریز سے ان کا تعلق ہے, دے آر آلسو لیونگ اوور دیئر. تو ایک پرسیپشن کی بات ہے, بس صرف پرسیپشن کی بات ہے, اور کچھ نہیں ہے. اگر پرسیپشن ہماری صحیح ہو جائے تو ایک جسے کہتے ہیں جو سینسیشنل نیوز یا بیڈ نیوز از ایکسائٹنگ نیوز, گڈ نیوز از ناٹ ایکسائٹنگ نیوز. تو پاکستان کے بارے میں وہ صرف اگر پرسیپشن صحیح ہو جائے, تھوڑا سا جو نیگیٹو میڈیا کوریج ہے وہ صحیح ہو جائے, تو آئی ریئلی تھنک کہ دیر از نو ادر پرابلم. بہت پوٹینشیل ہے, بہت پوٹینشیل. ایک کمرشل وقفہ لے لیتے ہیں اور آپ سے مہرین پوچھوں گا کہ لاسٹ جو کانفرنس ہوئی اور ایک ٹریڈ ڈیلیگیشن آیا, تو 3-4 مہینے پہلے ہی یہ ہوا تھا, 2 مہینے. تو 2 مہینے میں کیا رزلٹ نکلے؟ وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد مہرین سے یہ سوال کریں گے. اگر آپ اس چیمبر آف کامرس کے بارے میں کوئی کنسرن ہو, کوئی کویشچن ہو, کوئی سجیشن ہو, تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں info@tv1canada.com, اور پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں. ہم اگلے پروگراموں میں آپ کو باقاعدہ طور پر شامل رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ آپ کے ساتھ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے ہم. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.